بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد قال الله تبارك وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل ومن ملكت أيمانكم إن الله كان عليما صدق الله العظيم. دوستو خانہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے، انبیاء صادقین علیہم السلام کا قبلہ ہے. سب سے پہلی تعمیر خانہ کعبہ کی حضرات ملائکہ نے، فرشتوں نے بإذن خداوندی کی. انسانوں میں سب سے پہلے انسان جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی. پھر طوفان نوح میں جب وہ مندرس ہو گیا اور اللہ تعالی نے اسے اٹھا لیا اور اس کے آثار اور باقیات اور اس کے نشانات کو ایک قلعے کے اندر محفوظ فرما دیا. حجر اسود کو جبل امین کے اندر، جو صفا پہاڑی سے بالکل متصل، جس کا دوسرا نام جبل ابی قبیس ہے، حضرت جبریل علیہ السلام نے حجر اسود کو وہاں محفوظ فرما دیا اور یہ کہہ کر کے محفوظ فرمایا کہ یہ خانہ کعبہ کی امانت ہے جو آج میں تیرے سپرد کر رہا ہوں. پھر جب ضرورت پیش آئے گی تو تمہیں یہ امانت واپس لوٹا دینی ہے. اسی لیے اس پہاڑ کا، جبل ابی قبیس کا دوسرا نام جبل امین ہے. امین، جس نے امانت رکھا ہے حجر اسود. پھر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی جگہ کی نشاندہی کر دی، ان کو اس کا ٹھکانہ بتلا دیا. پھر انہوں نے اس کی تعمیر فرمایا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے اور ان کے ساتھ ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی، اور کہتے جاتے تھے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اور کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے اس عمل کو قبول فرما لیجیے. اس لیے کہ مسجد کی تعمیر کر دینا یہ بہت بڑے کمال کی بات نہیں ہے. کوئی آدمی کروڑوں روپے خرچ کر کے کوئی مسجد تعمیر کرا دے، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں میں وہ محبوب اور مقبول نہیں ہے تو پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ کروڑوں روپے برباد گئے. اس لیے سب سے اصل اور بنیادی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ کی قبولیت ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو قبول فرمائے. اسی لیے حدیث میں حضور پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم ولكن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم. اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتے اور تمہارے ظاہری اعمال کو نہیں دیکھتے کہ تم نے کتنا بڑا عمل کر لیا اور تمہاری شکل و صورت کیسی بزرگوں کے جیسی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جبریل کا ایک دم چچا صاحب بھائی ایک دم نورانیت چپک رہی ہے تمہارے چہرے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے چہروں کا حسن و جمال اور تمہارے چہروں سے ٹپکنے والی خوبصورتی اور اس کی نورانیت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جب تک دل کے اندر نورانیت نہ پائی جاتی ہو، دل کے اندر شفافیت نہیں پائی جاتی ہو، دل کے اندر جلا نہیں ہو اور اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں سے جب تک اس کا دل آباد نہ ہو اس وقت تک اس دل اور شکل و صورت کی کوئی حیثیت اللہ تعالیٰ کی نہیں. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم. یہ تمہارے ظاہری اعمال، مسجد کے اندر آتے ہو تو ظہر سے پہلے 20 رکعت پڑھ جاتے ہو، ظہر اور عصر کے درمیان میں 20 رکعت نوافل پڑھ لیتے ہو اور گھر کے بجائے تہجد آ کر کے مسجد ہی کے اندر پڑھنے لگتے ہو جی. اور اس کے بعد پھر کہتے ہوئے بھی وہ خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ارے بھائی کیا کہیے اسی بہانے 2-4 رکعت اللہ تعالیٰ کی یاد کر لینے کا موقع بھی مل جاتا ہے، 2-4 رکعت کی توفیق مل جاتی ہے. پہچان کیے پھر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے ان ظاہری اعمال کی کوئی ضرورت نہیں اور نہ اس کی کوئی وقت ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو، حقیر سے اعمال کو رات کی تنہائیوں میں اور گوشہ نشینیوں کے اندر جبکہ ساری دنیا سوئی ہوئی ہو اور کوئی دیکھنے والا بندہ نہ ہو اور اپنی زبان سے اس کے اظہار کی تو خیر مرتے دم تک کبھی نوبت نہ آئے، اس حقیر سے عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ محض اپنے شان کریمی سے قبول فرما لے، محض اپنی مہربانی سے قبول فرما لے تو وہی بڑی بات. خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے ہیں، وہ خانہ کعبہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ. سب سے پہلا گھر جو انسانوں کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں مبارکن بابرکت ہے، وہدی للناس اور دنیا انسانیت کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان اور ہدایت اور حق و باطل کے درمیان فرق کر دینے کی بالکل واضح نشانی ہے. وہ خانہ کعبہ اتنے بڑے گھر کی تعمیر فرما رہے ہیں اور کون فرما رہے ہیں؟ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. وہ بندہ اللہ کا برگزیدہ پیغمبر جس نے اپنی ساری زندگی اور زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک ثانیہ، ایک ایک منٹ اور سیکنڈ اللہ کی رضامندی کے بغیر نہیں گزارا. جس سے کہا گیا کہ ماں باپ کے جھگڑے میں مول لے لو، مول لے لیا، ماں باپ کو الوداع کہہ دو، سلام علیک ابا جان آپ پر سلامتی ہو، سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ. میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا، وہ اللہ میرا بڑا مہربان اور بڑا کریم ہے. جس کا کہا گیا کہ وطن کو چھوڑ دو، نمرود کی دربار میں حاضری ہوتی ہے، دو ٹوک اور برملا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، الوہیت، قدرت اور طاقت و قوت کا اعلان کرتے ہیں، برملا اظہار کرتے ہیں. جب کہا جاتا ہے عراق سے بھی نکل جاؤ، پورے ملک عراق کو چھوڑ دیا، ملک شام چلے گئے. کہا جاتا ہے شام سے بھی ہجرت کر جاؤ، ساتھ لے لو اپنی بیوی کو اور شیر خوار بچے کو، دودھ پیتے ہوئے بچے کو. روانہ ہو جاتے ہیں. حضرت جبریل آگے آگے رہبری کر رہے ہیں. جہاں کوئی سبزہ زار ملا، پانی کا جھور ملا، چشمہ ملا،
کچھ چرند و پرند چرتے ہوئے نظر آئے، جو علامت ہوتی تھی اس بات کی کہ یہاں پہ زندگی گزارنے کی سب کا سامان موجود ہے، یعنی غلہ پانی وغیرہ ہوگا تبھی تو چڑیا اور چرند پرند یہاں نظر آ رہے ہیں۔ جبریل یہی جگہ ہے میرے ٹھہرنے کی، مجھے یہیں رکنا؟ نہیں، آگے آگے آگے، بار بار راستے میں پوچھ رہے ہیں، حضرت جبریل آگے بڑھاتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ جگہ آئی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں میں اعلان کر دو حج کا، يَأْتُوكَ رِجَالًا، لوگ پاپیادہ بھی آئیں گے، پیدل چل کر کے آئیں گے، اپنے پیروں کے بل چلتے ہوئے آئیں گے، وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ، اور ایسی اونٹنیوں کے اوپر آئیں گے جو ماشاء اللہ کے امن سے مند ہوں گی، لیکن مسافت بعیدہ طے کرنے کی وجہ سے لاغر ہو جائیں۔ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، دور دراز کی کھائیوں سے، گھاٹیوں سے، پہاڑی دروں سے گزر کر کے آئیں۔ ایسے گھر کی تعمیر اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے، لیکن اپنے عمل کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرماتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار ہمارے اس عمل کو قبول فرما لیجئے، آپ بڑے سننے والے، بڑے جاننے والے ہیں، آپ ہماری فریاد کو سن بھی رہے ہیں اور ہمارے دل کے ارادوں اور ہماری نیتوں سے واقف بھی ہیں، جانتے بھی۔ وہ خانے کا ہمارے لیے محترم ہے، معظم ہے، کعبہ محترم ہے، بیت اللہ مکرم ہے، بیت اللہ امین ہے، جس گھر کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں، جس شہر کی اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اور اس بلد مبارکہ بلد امین کی قسم کھاتے ہیں۔ والتین قسم ہے زیتون کی، قسم ہے تین انجیر کی، والزیتون اور زیتون کی، وطور سینین اور قسم ہے طور سینا کی، وہذا البلد الامین، اور قسم ہے اس شہر مبارک، اس شہر امین، امن والے شہر۔ اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں دوسرے، لا اقسم بهذا البلد وان انت حل بهذا البلد، قسم ہے اس شہر مبارک کی، اس بلد امین کی، اس امن والے شہر کی۔ ہمارے لیے وہ بڑا معظم ہے، بڑا مکرم ہے، بڑا ہی محترم ہے، جہاں کہیں ہم کو نظر آ جاتا ہے ہم اسے چوم لیتے ہیں، ہم اسے سروں پہ رکھ لیتے ہیں، اس لیے کہ نسبت ہے اس پتھروں پہ پتھر رکھے ہوئے، در و دیوار کی چنے ہوئے پتھروں کے دیوار کی کو نسبت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہونے سے، نسبت ہے حضرت جبریل امین سے، نسبت ہے ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے، نسبت ہے اللہ کے خلیل واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اور نسبت ہے ہمارے آقا مولا سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جب مکہ والوں نے آپ کو نکلنے پر مجبور کیا، ہجرت پر مجبور کیا، تو آپ مکہ معظمہ سے نکلے اس حال میں کہ آپ دیدہ ہیں، اور جب مکہ سے وہ راستہ غیر معروف راستہ اختیار کیا مدینے کا، تاکہ دشمن جو ہمارے پیچھا لگا ہوا ہے اور تاک میں لگا ہوا ہے، دشمن ہم تک پہنچ نہ جائے، اس غیر معروف راستے کو پکڑے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اور مدینے کے قریب مقام رابغ پہ پہنچ کر کے، مقام رابغ وہاں پہنچ کر کے جب مکے سے مدینے کا معروف اور چالو راستہ آ کر کے مل جاتا ہے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف رخ کرتے ہیں، روتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے مکہ، خدا کی قسم تو مجھے بڑا ہی محبوب اور پیارا شہر تھا، اگر مکہ والے اور تیری قوم مجھے وہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتی تو خدا کی قسم میں تجھے چھوڑ کر کے نہیں تھا۔ وہ مکہ، وہ کعبہ، وہ بلد حرام ہمارے لیے بہت ہی محبوب ہے، بہت ہی پیارا ہے۔ اور مدینہ پاک جہاں جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور جس زمین کو آپ نے طیبہ بنا دیا، کبھی وہ یثرب کہلاتا تھا، آج وہ طیبہ کہلایا، وہ طیبہ ہو گیا، پاکیزہ ہو گیا، اور جہاں آپ نے زندگی میں بھی سکونت اختیار فرمائی اور مرنے کے بعد بھی آپ نے اسی کو اپنے لیے وطن قرار دے دی، وہی آپ کا آج بھی مدفن ہے، وہیں آپ آرام فرما ہیں، وہیں آپ کا جسد اطہر ہے، اسی سرزمین سے آپ کا اتصال ہے۔ لہذا یہ دونوں ہی شہر اور دونوں شہر کی یہ مسجدیں، یہ دونوں کی دونوں ہمارے لیے قبلہ کا درجہ رکھتی ہیں، ہمارے ایمان کا جزو ہیں۔ لیکن وہیں ہم ان تمام احترام اور عقیدت کے باوجود ہم نے مسجد حرام کی پوجا کرتے ہیں، نہ ہم مسجد حرام اور بیت اللہ الحرام کی خانہ کعبہ کی ہم عبادت نہیں کرتے، ہم مسجد نبوی کی اور روضہ اقدس کی عبادت نہیں کرتے۔ عبادت تو اس کی کرتے ہیں جو ہمارا بھی رب ہے اور ہمارے پیغمبر نبی پاک جناب محمد رسول اللہ کا بھی وہ رب ہے۔ ہم نے رسول اللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے ہادی جانا ہے، نبی جانا ہے، پیغمبر جانا ہے، رسول جانا ہے، اپنا والی جانا ہے، ولی جانا ہے، اپنا دوست جانا ہے، ہم نے اپنا رؤوف اپنے لیے رؤوف جانا ہے، رحیم جانا ہے، ودود جانا ہے۔ آپ بے انتہا اپنے امتی سے رحم کرنے والے اور ان کے اوپر مہربانی کرنے والے ہیں، ہم نے یہ جانا ہے، لیکن ہم کلمہ جو پڑھتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں شہادت دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی پوجنیہ نہیں، کوئی پوجے جانے کے لائق نہیں، کوئی سر جھکائے جانے کے لائق نہیں، اور شہادت دیتا ہوں اس بات کی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندہ ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا نہیں کر سکتے تو مسجد حرام کی بلا ہم کیسے پوجا کر سکتے ہیں؟ پوجا صرف اللہ کی ہوگی، عبادت صرف اللہ کی ہوگی، مانگنا صرف اللہ سے ہوگا، سوالی ہم اللہ کے سامنے بنیں گے، ان سے سوال کریں گے، درخواست کریں گے، حضور پاک علیہ السلام سے شفاعت کی درخواست کریں گے۔ اے اللہ کے رسول، آپ اللہ کے سب سے بڑے محبوب ہیں، سب سے بڑے مکرم ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے سید الاولین والآخرین بنایا ہے، آپ کو اللہ نے چاند سے افضل بنایا ہے، زمین سے افضل بنایا ہے، ستاروں سے افضل بنایا ہے، سورج اور چاند سے افضل بنایا ہے، دریا اور پہاڑوں اور بیابانوں اور جنگلوں سے افضل بنایا ہے، یہاں تک کہ جبریل امین سے آپ کو افضل بنایا ہے۔ اب ہمارے لیے سفارش، ہم سفارش کی درخواست کرتے ہیں، لیکن پوجا نہیں ہے، عبادت نہیں ہے۔ لیکن ہم اگر عبادت نہیں کرتے مسجد حرام کی، ہم مسجد نبوی کی عبادت نہیں کرتے، لیکن چونکہ وہ ہمارا قبلہ ہے، ہمارا دین و ایمان ہے، مرکز اسلام ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت وحی ہے مکہ، اور مہاجرے اور مسکن نبوی ہے مدینہ، لہذا ہم اس کی بے احترامی بھی نہیں کر سکتے، بے احترامی بھی نہیں کر سکتے، ہم اس کی توہین بھی نہیں کر سکتے۔
ابھی آپ نے دیکھا جب میں یہاں آیا تو ہمارے اس ممبر کے اوپر 2-3 مصلے بچھے ہوئے تھے. ایک تو وہی جس پر ابھی میں بیٹھا ہوا، یہ سب سے اوپر بچھا ہوا تھا. اس کے بعد والے پر ایک اور مصلی تھا، نیچے والے پر بھی ایک اور مصلی تھا. ایک کے اوپر گنبد خضرا کی تصویر بنی ہوئی تھی، ایک کے اوپر مسجد حرام کی تصویر بنی ہوئی تھی. میں ابھی اس پر میں عادی ہوں، اسی پر بیٹھ کر کے میں بیان کرتا ہوں، کھڑے ہو کر کے بیان نہیں کر سکتا اپنی کمزوری کی وجہ سے. تھرتھراہٹ، کپ کپی اور لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اس لیے بیٹھ کر کے کرتا ہوں. ظاہر ہے کہ اگر میں بیٹھتا تو مسجد حرام کی تصویر پہ بیٹھتا، اور جب خطبے کے لیے اوپر بیٹھتا تو گنبد خضرا کے اوپر بیٹھتا. میں اگرچہ گنبد خضرا کی عبادت نہیں کرتا، میں اس کو پوجتا نہیں ہوں، لیکن اس کی توہین بھی برداشت نہیں کر سکتا. وہ میرے قدموں کے نیچے پڑ جائے یہ گوارا نہیں ہے، میرے سرینوں کے نیچے آئے یہ گوارا نہیں ہے. یہ احترام کے خلاف ہے، یہ عقیدت کے خلاف ہے، یہ محبت کے خلاف ہے. ہمارا اس پر ایمان ہے. اور یہ تو 2-2-4 کی طرح سے کھلی ہوئی بات ہے، 2-2-4 کی طریقے سے. شہری، دیہاتی، عالم، جاہل، پڑھا لکھا، بے پڑھا لکھا، چھوٹا بڑا، سب آدمی اس کو سمجھتا ہے. اس بچے کو یہ ابھی میرے خیال سے اس پورے اس میں وہ کنارے میں 2 بچے اور یہ سب سے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لیکن ان کو دے دیجیے ان کے پاپا کی تصویر ہو بڑی سی اور ان کی ممی کی تصویر ہو، اور اس کے بعد میں ہی بچھا کر کے بیٹا بیٹھ جائے اس کے اوپر، گوارا کرے گا؟ اپنے باپ اور اپنے ماں کی تصویر کو اپنے چوتڑوں کے نیچے رکھ کر کے کوئی نہیں بیٹھ سکتا ہے. کوئی اپنے ماں باپ کی تصویر کو اپنے پیروں تلے نہیں روک سکتا ہے. تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، خانہ کعبہ جو ہمارا قبلہ ہے اور ہمارے ایمان کا جزو ہے، کیا ہم اس کو اپنے پیروں تلے رکھیں، اپنے سرینوں کے نیچے رکھیں؟ یہ انتہائی بے ادبی کی بات ہے. اس لیے ہم تو ایسے مصلی اور جانماز کو بھی نہیں پسند کرتے ہیں جس کے خانہ کعبہ کی تصویریں بنی ہوئی ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نماز پڑھ کر کے جب فارغ ہوتے ہیں تو اب اس کے بعد چلنے لگتے ہیں. پہلی صف میں ہمارے سجدے کی جگہ پہ تھا، لیکن دوسرے مصلی کے اوپر اور تیسرے اور چوتھی صفوں کے اندر وہ بھی وہ ہے پیشانی کے نیچے اور سر کے سجدے کی جگہ پہ ہے. لیکن جب ہم پلٹ کر کے جا رہے ہیں تو ان کو تو رونگتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. ایک مومن کی شان کے خلاف. اگر ہم کو اپنے نبی سے محبت ہے تو نبی کے ایک ایک چیز سے محبت ہونی چاہیے. اگر ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہمارے دلوں میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی چیزیں وابستہ ہیں اور جن چیزوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مناسبت پیدا ہو گئی ہے ان سے بھی محبت ہونی چاہیے. بھائی کپڑے خرید کر کے لاتے ہو نا، ایک کپڑے کا کرتا بنا لیا، اسی کپڑے کا پاجامہ بنا لیا، اور تھوڑا سا بچا تو اس کا آپ نے وہ دستی بھی بنا لیا. دستی کے اندر ناک صاف کرتے ہو، ریڑھ صاف کرتے ہو، اور اسی میں کپڑے میں سے تھوڑا سا آپ نے کہا درزی سے کہ بھائی یہ میرا قرآن پاک ہے، یہ 12 انچ کا لمبائی چوڑائی، اس کا جزدان بنا دو. اس نے جزدان بنا دیا اور آپ اپنے قرآن پاک کو اسی جزدان میں لپیٹ کر کے رکھتے ہیں سالہ سال. وہ جب دھوتے ہیں یا نکالتے ہیں تو کیا اس پر گوارا کر سکتے ہیں کہ اس کے اوپر بیٹھیں جس میں قرآن پاک رکھا گیا؟ نہیں گوارا کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس جزدان کو مناسبت حاصل ہو گئی قرآن پاک سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن. تو نسبت سے چیزوں کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، چیزوں کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے. دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے بھیجے ہوئے دین اور جناب محمد رسول اللہ کی شریعت اور آپ کی سنتوں سے جن چیزوں کو نسبت حاصل ہو گئی ہے، للہ اس کی قدر کرنا جانیے، للہ اس سے محبت کا اظہار کیجیے. اللہ تعالیٰ